الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن، امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر. بے شمار حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد محترم محتشم ذی وقار علماء اہل سنت و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جیسا کہ بخوبی آپ کو اس بات کا علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ محفل جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل نے شادی کے موقع سے اس محفل کو منعقد کیا، اور مجھ سے بیشتر آپ نے علماء کرام کے بیانات کو سنا. ابھی آپ کے سامنے کچھ دیر کے لیے شاعر اہل سنت، شاعر لاجواب، شاعر ہر دل عزیز، بہترین آواز کے مالک جناب گلشن گلریابی کو آپ سماعت کر رہے تھے. انشاءاللہ پھر اگر موقع ملا تو حضرت پھر تشریف لائیں گے. آئیے میں بھی آپ کے سامنے کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے. پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، آپ جس بزم میں شریک ہیں اور جس کے مقصد سے اس بزم کا انعقاد کیا گیا، یعنی شادی کے موقع سے اس بزم کا انعقاد کیا گیا، یقیناً یہ رشتہ بہت ہی بابرکت رشتہ ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، یا معاشر الصواب من استطاع علیکم الباء فلیتجوز، کہ اے نوجوانوں کی گروہ، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، اگر تمہارے اندر قوت ہے، اگر تمہارے اندر حیثیت ہے ایک لڑکی کو پالنے کی، تو تم شادی کرو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے نوجوانوں کی گروہ تم شادی کرو. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شادی کیسی لڑکی سے کرو، شادی کے لیے کیسی لڑکی منتخب کرو. آپ نے مجھ سے پہلے حضرت نے ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ کیسی لڑکی اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے منتخب کیا جائے. چنانچہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دیندار لڑکی کو اختیار کرو، دیندار لڑکی کو اپنے نکاح میں لاؤ، اور دیندار لڑکی کو اپنے نکاح میں لانے کا بہت بڑا فائدہ ہے. آئیے میں مختصر میں بیان کرنے کی کوشش کروں. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت سے لے کر کے جب تک یہ دنیا رہے گی، مذہب اسلام کے ماننے والے اپنے طور پر شادی اور بیاہ کریں گے.
لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے لیے دیندار لڑکی کو منتخب کرو. آپ تاریخ میں غور کریں, آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا تاریخ میں ایک ایسی بے مثال شادی ہوئی ہے کہ اس شادی سے جو بچہ پیدا ہوا اسے دنیا کے ہر مسلمان جانتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں. حضرت ابو صالح جنگی وہ ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے اور بھوک و پیاس کی بہت شدت تھی, بھوک لگی ہوئی تھی, غذا تلاش کر رہے تھے. لیکن جو ہی دریا کے کنارے سے گزر رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دریا کے بہاؤ کے بہتے ہوئے ایک سیب بہ کر کے دریا کے کنارے سے آ رہے ہیں. وہ بزرگ اپنے وقت کے اللہ والے, بھوک تو لگی ہوئی تھی لیکن انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ سیب کہاں سے آیا ہے. وہ اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے اس سیب کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں. جو ہی پیٹ میں وہ سیب پہنچتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ میں نے جس سیب کو کھایا ہے, میں نے جس سیب کو اپنے لیے غذا بنایا ہے, وہ سیب میرے لیے حلال تھا یا حرام تھا. اس سیب کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. چنانچہ وہ سوچتے ہیں کہ اس سیب کے مالک کو تلاش کیا جائے, اس سیب کے مالک کو کھوجا جائے, اس سیب کے مالک کو ڈھونڈا جائے. چنانچہ جو ہی دریا کے بہاؤ کے جس کنارے سے وہ سیب آ رہا تھا, وہ بزرگ اسی دریا کے کنارے کنارے اس سیب کے مالک کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں, اس سیب کے مالک کو کھوجنے نکلتے ہیں. جب کئی دن جو ہے اور کئی کتنے میلوں کا جب وہ سفر کرتے ہیں, جب دور دراز کے سفر کر کر کے جب وہ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باغیچہ لگا ہوا ہے سیب کا, اور اس باغیچے کا ایک ٹہنی وہ دریا کے سطح پر ہے, اور اس باغیچے میں اس ٹہنی پہ جو ہے پکے پکے سیب ہے. شاید وہ سوچتے ہیں کہ یہی وہ ٹہنی ہے جس ٹہنی سے سیب گر کر کے اور دریا کے حوالے ہو گیا اور بہ کر کے وہ سیب ہم تک پہنچا اور ہم نے اس سیب کو کھا لیا, ہم نے اس سیب کو تناول فرما لیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کہ اس سیب کا, اس باغیچے کا مالک کون ہے. لوگوں نے خبر دیا کہ اے پوچھنے والے, اے پتا کرنے والے, اے اس سیب کو مالک کو ڈھونڈنے والوں, یہ سیب اب کے سیب کا مالک عبداللہ سومئی ہے, یہ اسی کا باغیچہ ہے, یہ اسی کا گھر ہے. چنانچہ وہ غوث پاک کے والد اس عبداللہ سومئی کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میں نے آپ کے باغیچے سے ایک سیب جو بہ کر کے دریا کے سہارے جا رہا تھا, میں نے اس سیب کو کھا لیا, میں نے اس سیب کو تناول فرما لیا. چنانچہ جب کوئی اللہ والا کسی اللہ والے کو دیکھتے ہیں, آپ ذرا سوچئے, ایک سیب جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نگاہوں میں, ایک سیب جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نگاہوں میں, اور ایسی سیب جو دریا کے کنارے بہ کر کے آئی ہو, ایسی سیب کی حیثیت ہمارے نگاہوں میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں جو غذائے جائے, میں جس کھانے کو تناول فرماؤں وہ حلال کا ہو, وہ حرام کا نہ ہو. چنانچہ حضرت عبداللہ سومئی کے بارگاہ میں جب وہ بزرگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے سیب جو بہ کر کے جا رہا تھا, میں نے اس سیب سے, میں نے اس درخت سے ایک سیب کھایا ہے, میں اس سیب کو حلال کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. آپ بتائیے کہ میں کیا کروں, میں کیا آپ کی خدمت کروں, میں کون سا آپ کا کام کروں کہ آپ اس سیب کو معاف فرما دے اور وہ سیب ہمارے لیے حلال ہو جائے. چنانچہ جب حضرت عبداللہ سومئی نے دیکھا کہ ایک سیب کے لیے کوئی بندہ اتنا زیادہ لمبا سفر کر کے اور یہ پتا کرنے کے لیے آتا ہے کہ میں اس سیب کو جس کو میں کھایا اسے حلال بنا سکوں, تو عبداللہ سومئی اللہ والے کے دلوں کو جانتے ہیں. عبداللہ سومئی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں غیب کی کچھ باتوں کو بھی جانتا ہوں. چنانچہ حضرت عبداللہ سومئی کہتے ہیں کہ میں اس سیب کو اسی شرط سے معاف کروں گا کہ تم ہمارے باغیچہ کی دیکھ بھال کرو, یعنی تم ہمارے یہاں رہ کر کے غلامی کرو. وہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جنہوں نے ایک سیب کھایا تھا, وہ ایک سیب کو حلال بنانے کے لیے, وہ ایک سیب کو پاکیزہ بنانے کے لیے, وہ ابو صالح جنگی دوست اس بزرگ کی بارگاہ میں رہ کر کے 12 سال تک
غلامی کرتے ہیں، جب 12 سال تک وہ اس کی غلامی کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ میں سیب جو کھایا تھا وہ ہمارے لیے حلال ہو گیا، تو وہ بزرگ کہتے نہیں بیٹا، ابھی ایک کام اور باقی ہے، ابھی تمہارا ایک ہی امتحان ہوا ہے، ابھی تمہارا ایک امتحان اور باقی ہے، میں اس سیب کو اسی بنا پر معاف کروں گا، میں اس سیب کو اسی بنا پر معاف کروں گا کہ جب تم میری ایک بیٹی سے نکاح کرو۔ لیکن بتاؤ وہ سیب کو حلال کرنے کے لیے ان کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئے، لیکن عبداللہ سومئی نے کہا اے میرے بیٹے ذرا تم یہ تو جان لو کہ میری بیٹی کیسی ہے، میں کس لڑکی سے تمہاری نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ سومئی کہتے ہیں کہ اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، میری ایک بیٹی ہے جو ہاتھ سے لولی ہے، جو آنکھ سے اندھی ہے، جو کان سے بہری ہے، جو پیر سے لنگڑی ہے، ایسے میرے پاس ایک بیٹی ہے، ایسی بیٹی سے اگر تم شادی کر لو گے اور اس کے بعد مزید 2 سال تک تم میری خدمت میں رہو گے تب میں اس سیب کو معاف کروں گا۔ اب حضرت ابو صالح جنگی دوست وہ کہتے ہیں کہ میں اس بزرگ کے بیٹی سے شادی کیا اور شادی کرنے کے بعد جب اپنی نئی نویلی دلہن کے کمرے میں داخل ہوا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ وہ لڑکی جس کے بارے میں مجھے یہ کہا گیا ہے، جس کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ آنکھ سے اندھی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، کان سے بہری ہے، وہ ہاتھ سے لولی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حسین و جمیل عورت، وہ حسن و جمال کے ملکہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ چنانچہ جو ہی وہ بزرگ اپنے بیوی کے، اپنے دلہن کے کمرے میں قدم رکھتے ہیں اور دیکھتے حسن و جمال کو پیکر کو اپنے قدم کو باہر نکالتے ہیں اور دورے دورے عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ یہ کیا ہمیں دکھا رہے ہیں؟ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میری ایک بیٹی ہے جو ہاتھ سے لولی ہے، جو آنکھ سے اندھی ہے، جو پیر سے لنگڑی ہے، جو کان سے بہری ہے، لیکن میں اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوں، میں جس کمرے میں داخل ہوا اس کمرے میں جو عورت ہے، جو لڑکی ہے وہ صحیح سالم ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ حسین و جمیل ہے، وہ اپنے آپ میں ایک حسین و جمیل جو ہے ملکہ ہے۔ چنانچہ عبداللہ سومئی کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میری بیٹی وہی ہے جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے، لیکن سنو اے میرے بیٹے، میں نے اپنے بیٹی کو ہاتھ سے عطائی کے لیے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی اپنے ہاتھ کو حلال مال کو چھوڑ کر کے حرام کی طرف نہیں بڑھایا۔ اے میرے بیٹے، میں نے اپنی بیٹی کو پیر سے لنگڑی سے لیے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی بھی حرام کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھایا۔ اے میرے بیٹے سنو، میں نے اپنی بیٹی کو کان سے بہری اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی دنیا کی برائیوں کو نہیں سنی، تو لہٰذا مجھے یہ کہنے نہ دیا جائے کہ جب ایک بندہ ایسا ہو جو پاکیزہ ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو ایک سیب کے لیے 12 سال تک جس کی کسی کی غلامی کرتا ہو، اور ایک لڑکی ایسی ہو جو نہ کبھی دنیا کی برائیوں میں اپنے ہاتھ کو ڈالی ہو، نہ کبھی دنیا کی برائیوں میں اپنے قدم کو بڑھائی ہو، نہ کبھی دنیا کی برائیوں کو اپنے کان سے سنی ہو، نہ کبھی کسی غیر محرم کو اپنے نگاہوں سے دیکھی ہو۔ جب ایسے لڑکا اور ایسے لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس سے جو اولاد جنم لیتا ہے اسی کو دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ جب ایسی شادی ہوتی ہے جس میں لڑکا بھی بے مثال ہو، لڑکی بھی بے مثال ہو، لڑکا بھی پاکیزہ ہو، لڑکی بھی متقی ہو، تو ایسے سے جو اولاد جنم لیتے ہیں وہ دین کے لیے بھی مثال بنتے ہیں، دنیا کے لیے بھی مثال بنتے ہیں۔ لہٰذا مجھے یہ کہنے نہ دیا جائے کہ جب ماں زاہدہ ہوتی ہے تو بیٹا مفتی اعظم ہوتا ہے، جب ماں سب زندہ دار ہوتی ہے تو بیٹا مجدد اعظم ہوتا ہے، جب ماں تقویٰ شعار ہوتی ہے تو بیٹا اپنے وقت کے مفکر اعظم پیدا ہوتا ہے، جب ماں ام الورا ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، اور جب ماں فاطمہ کی زہرا ہوتی ہے تو بیٹا نیزے پہ قرآن سنانے والا شہید اعظم۔ ماں پاکیزہ ہو، باپ بہتر ہو تو اس سے آنے والے نسل بھی بہتر ہوا کرتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، جب یہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس سے آگے کچھ بیان کروں. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ طوفان نوح لانے سے دوست فائدہ کیا، ایک بوند ہی کافی ہے اگر اس کچھ اثر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. مائک تو بھائی صاحب بڑا اچھا ہے، لیکن اسٹینڈ بھی لانا چاہیے تھا آپ کو.